فریدی چینل فریدی چینل کہ مرد جو ہے یہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی گھر کا معاملہ ہو تو سربراہ کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اسلام نے ایک بڑا خوبصورت ضابطہ ادا فرمایا ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کچھ افراد سفر پہ جا رہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سفر کا کسی کو امیر بنا دو، کیونکہ اگر بغیر نگرانی کے سفر طے کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ سفر آسانی کے ساتھ طے نہ ہو سکے۔ اسی طرح گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جو سربراہی عطا فرمائی ہے وہ مرد کو عطا فرمائی ہے۔ اب گھر کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان اگر کسی مسئلہ میں اختلاف رائے بھی ہو جائے تو اس وقت عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم کر لے، کیونکہ اسی کے اندر ہی عورت کی بھلائی ہے، کیونکہ وہ گھر کے نظام کو بہتر طور پر سمجھتا ہے، باہر کے معاملات کو بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ عورت جو ہے وہ اگرچہ اللہ رب العزت نے ایک مقام عطا کیا ہے، عزت بھی عطا کی ہے، لیکن اتنی معلومات عورت کے پاس نہیں ہوتی جتنی معلومات ایک مرد کے پاس ہوتی ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سلسلہ میں ایک ہدایت عطا فرمائی، اور اس ہدایت پر اگر ایک عورت عمل کرتی ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے لیے ایک خوبصورت بشارت بھی عطا فرمائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتوں نے آپس میں ایک مشاورت کی، انا واحدۃ النساء، اور تمام عورتوں نے مجھے آپ کی بارگاہ میں نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، یہ آپ سماعت کر لیجیے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کہ تمہارے کیا مطالبات؟ ان کا مطالبہ بھی بڑا حسین تھا، یعنی مطالبہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر کوئی فتنہ تھا یا فساد تھا۔ عرض کرتی ہیں، قتل علینا الرجال، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم سے بہت آگے جا رہے، کس اعتبار سے؟ بالجمع والجماعات وشہود الجنائز والحج والرباط۔ عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مرد تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، وہ نیکیاں بڑی زیادہ کر لیتے ہیں۔ اب اگر یہ عورت کی سوچ بن جائے تو اور کیا چاہیے؟ سوچ بہت اچھی تھی اور مشاورت بھی بہت اچھی تھی کہ مرد ہم سے نیکیوں میں بہت آگے نکل گئے۔ کیوں آگے نکل گئے؟ کہ وہ جمعہ آپ کے پیچھے آگے بڑھتے ہیں اور ہم عبادت و گھروں میں بیٹھے رہتے اور ہم پر فرض بھی نہیں، ہم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ نمبر 2، مرد جو ہے یہ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ جماعت کی فضیلت کا ثواب تو مرد لے گئے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ حج یا عمرہ کرنا ہے تو محرم ہونے چاہیے، جبکہ مردوں کے لیے شرعی طور پر یہ شرط بھی نہیں۔ اس اعتبار سے ہم بعض دفعہ رہ جاتی ہیں، مال ہونے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود محرم نہیں ملتا، گھر میں بیٹھی رہتی۔ مرد جنازوں میں چلے جاتے ہیں، یہ نیکیاں بھی ان کے کھاتے میں چلی گئی، ہم تو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح مرد جو ہے
کثرت کے ساتھ جہاد پہ جاتے ہیں اور ہمیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے خاص حالات کے اندر، تو اے اللہ کے نبی یہ ہمارے مطابق کہ مرد ہم سے نیکیوں میں بہت آگے جا رہے ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی کوئی لاہ عمل بنا دیں تاکہ ہم نیکیوں کے حوالہ سے مردوں سے پیچھے نہ رہتے۔ یہ تھی اصل دوڑ، یہ دوڑ تھی اصل کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی دوڑ کا مقابلہ ہو، جبکہ آج کا مقابلہ غلط انداز کے ساتھ چل نکلا ہے، اس کا نقصان بھی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ آگے سے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ان ساری فی اے اسما اب واپس چلی جا اور ایک پیغام جا کے تمام خواتین کو دے دے کہ تم اپنے گھروں کے اندر یہ چند کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، یہ پہلا کام تم اپنے گھروں میں کرو بیٹھ کے۔ دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ شوہر کو تنگ نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنگ کرنا، فرمائشیں کرنا، ڈھیٹ کرنے کی کوشش کرنا، دھمکی لگا کر کوئی بات کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا تم نے نہیں کرنا، اپنے شوہروں کو تنگ بھی نہیں کرنا۔ اور تیسری بات کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہر کے معاملات میں ان کا ہاتھ بٹانا ہے، یعنی شوہر کو جو اس کے معاملات ہیں، جو وہ شریعت کے ضابطوں کے تحت تمہارا شوہر چاہتا ہے تم اس کی معاملت کرو، نہ کہ اس کے راستے میں روڑے لگاؤ۔ اور اس کی مثال حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جو تھی، انہوں نے ایک اعلیٰ مثال قید کر کے عورتوں کے لیے بہت بڑا پیغام انہیں عطا کر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن ہی شادی ہوتی ہے، رخصتی ہو گئی۔ جب رخصتی ہوئی تو شادی کی پہلی رات ادھر سے غزوہ احد کے حوالہ سے مدینے کے اندر اعلان ہو جاتا ہے، احد کی طرف جانا ہے۔ کفار اور مشرکین جو ہیں وہ مدینے پہ چڑھائی کر رہے ہیں، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر غسل کیے دوڑ پڑے۔ بیوی سے جب بات کی کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، تو بیوی نے راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کی کہ تو مر جائے گا، تیرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، بلکہ بیوی نے حوصلہ دیا کہ اے میرے شوہر، اگر تو جہاد پہ جا رہا ہے تو میری نصیحت بھی ذہن میں رکھنا کہ شہادت کا تمغہ لے کر واپس۔ اب یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے مردوں کو دینی معاملات کے اندر حوصلہ دیتی ہیں، نمازوں کے معاملات میں، روزوں کے معاملات میں، خیرات اور صدقات کے معاملات میں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملات میں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا دل چاہتا ہے کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں، لیکن بیوی آڑے آ جاتی ہے، ان کو دے کے کیا کرنا ہے؟ مرد کا دل کرتا ہے کہ میں کسی رشتہ دار کو کوئی سوٹ لے کر دے دوں، وہ چیز خرید کے دے دوں، بیوی آڑے آ جاتی ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ محترمہ، انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ پہلے دن ہی یہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے شوہر، جب واپس آنا تو شہادت کا تمغہ لے کر واپس آنا۔ ہر عورت کے ارمان ہوتے ہیں، مگر کیسا ارمان ہے کہ اپنے شوہر کو اللہ کے نام پر پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر ہوا بھی ایسے ہی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے اندر شہادت کا مقام حاصل کیا۔ جب میتیں صحابہ کی ڈھونڈی جا رہی تھی، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عطا فرمایا ہے صحابہ کی جو میتیں ہیں جنہوں نے شہادت حاصل کی ان کو اکٹھا کیا جائے۔ تو صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو ساری مل گئی ہیں، حنظلہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میت نہیں ہمیں ملی۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، چونکہ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا تو فرشتے آسمانوں کے لے کر سے غسل دینے ہیں۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہیں تمام صحابہ کے اندر جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر انوکھا غسل تھا کہ آسمانوں پہ جا کر غسل دیا ہے اور فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اب یہ مقام، یہ مرتبے، یہ اعزاز حوصلے کی وجہ سے تھے، اور حوصلہ کدھر سے تھا؟ عورت کی طرف سے۔